बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से है। ये अमल हम किस तरीके से करेंगे, इसकी मन्नत मानने से क्या हमारी ज़िंदगी में वाकई मोजज़ात होते हैं और क्या वाकई में फिल फौर दुआएं कबूल होती हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो क्या कभी आपने सोचा है, अल्लाह सुब्हान तआला का फेवरेट तरीन कलाम है वो है दुरूद इब्राहिमी, जो कि अल्लाह खुद और इसके फरिश्ते करते हैं। ठीक है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा अमल जो ना सिर्फ आपके गुनाहों को धो देता है बल्कि आपकी तकदीर भी बदल देता है, एक ऐसा कलाम जो फरिश्तों को मजबूर कर देता है कि वो आपके लिए दुआएं करें, एक ऐसा तोहफा है जिस पर खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते अमल करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस कलाम की जिससे दिलों की दुनिया बदल जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में मोज़ात हुए हैं। कुछ अर्से पहले मैंने आपको अपनी छोटी सिस्टर का मेडिकल स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी थी अपनी जॉब के हवाले से, और अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले ही दिन उनकी मन्नत पूरी कर दी थी। तो वो क्या तरीका होता है, किस तरीके से ये मन्नत मानी जाए, तो अल्लाह सुब्हान तआला फ़ौरन पहले ही कुछ दिनों में आपकी मन्नत पूरी कर देते हैं। देखिए, दुरूद इब्राहिमी के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। तो सोचे ज़रा, अल्लाह खुद अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भेज रहे हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह और फरिश्तों की सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप दुरूद पढ़ रहे हैं तो आपकी आवाज़ बराह रास्त अर्श इलाही तक जाती है। जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने फजीलत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भेजा हुआ दुरूद सुनते हैं। बाकी डेज़ में फरिश्ते उन तक पहुंचाते हैं जो आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन ये फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समात करते हैं दुरूद शरीफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और सोचें कि अगर आप 10 मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह आप पे 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा, और अगर आप 100 मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला आप पे 1000 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। और जब अल्लाह की इतनी रहमतें होंगी आप पे, तो अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह आपकी आजमाइश को ख़त्म नहीं करेंगे, किस तरह आपकी मुसीबत को नहीं टालेंगे। और एक और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि करीब तरीन लोग क़यामत के दिन मेरे वो होंगे जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ते होंगे। मतलब ये हुआ कि दुरूद पढ़ने वाला दुनिया में भी अल्लाह की रहमत का हकदार होता है और आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का हकदार होता है। तो सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपको पहचाने तो बस कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप भी क्या हम छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं या इस तरह से। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे ज़्यादा तरगीब दिलाई है वो दुरूद इब्राहिमी की दिलाई है। हमारे कुछ मिनट्स और लग जाएंगे, हमारे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा लगा लें। अगर आप 1 घंटे में 100 मरतबा पढ़ती हैं तो 1 घंटे में आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें कि 15 मिनट और आपके लगेंगे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने पे, तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिकमेंड किया हुआ जब आप अमल करेंगी तो अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह आपकी हाजात को ठुकराएंगे। और इसके अलावा एक और बहुत ही प्यारी हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआएं मुअल्लिक रहती हैं जब तक तुम मुझ पर दुरूद ना भेजो। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हों तो दुआ से पहले और बाद में दुरूद लाजमी पढ़ा करें। उलमा लिखते हैं, जिसने दुरूद को अपना मामूल बना लिया उसकी ज़िंदगी से तंगी और गम दूर हो जाते हैं, उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए ना आपके लिए, दुरूद पाक एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी कुंजी है जो बंद तकदीर को भी खोल देती है। आपको सुकून मिल जाता है, आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, आपके रिस्क में कुशादगी हो जाती है, आपकी कब्र की तन्हाई में और रोशनी आपका साथी हो जाती है। क़यामत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के हकदार हो जाते हैं। ठीक है, तो दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है। तो अब बात करते हैं दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से, क्योंकि देखिए दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानने के हवाले से एक वाक़या मेरे जहन में आता है कि डॉक्टर हमाद अलवी, आप सबको पता होगा, वो कहते हैं कि मैंने ना कोई मेरी हाजत थी और उस हाजत के लिए मैंने एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो मुख्तस कर ली दुरूद इब्राहिमी की, और वो मैं पढ़ना शुरू कर दिया और तादाद मैंने बहुत बड़ी सेट कर दी, जिसकी वजह से मैं हर टाइम दुरूद पाक पढ़ता रहता था। तो यहाँ से एक तो ये प्रूफ हुआ कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मानना यानी कि नियत करना अपनी किसी भी हाजत के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है, जो कि उलमाए कराम भी करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ वो आगे अपने इस किस्से में बताते हैं कि जब वो मदीना शरीफ में थे और वो दुरूद इब्राहिमी की जो उन्होंने नियत की हुई थी वो उसको
پڑھ رہے تھے تو اسی دوران ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ تو سوچیں ذرا کہ ہم اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، صبح شام ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹس بھیج رہے ہیں درود ابراہیمی کے، اور اس کے بدلے میں اگر رحمت العالمین کی زیارت ہو جائے کسی رات آپ کو تو کیسا علم ہوگا، سوچئے ذرا۔ اور واقعی یہ معجزات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ جب ہم خلوص دل کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں بھی آقا دو جہاں کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو طریقہ بہت دھیان سے سمجھ لیجئے، کیونکہ پھر بعد میں بہت سارے کوشچنز آتے ہیں کہ آپ کے جو بھی حاجت ہے، ٹھیک ہے، جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ کو فی الفور اپنی حاجت پوری کروانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس ہم نے پڑھی ہے پہلے کہ جب آپ اپنی دعا میں اول آخر درود شریف ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں اور مقبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے اپنی حاجت کو جلدی منوانے کا، فاسٹسٹ وظیفہ ہے یہ۔ اس وظیفے میں آپ نے سب سے پہلے نیت کر لینی ہے اپنی درود ابراہیمی کی، ٹھیک ہے۔ منت ایک الگ چیز ہے، نیت ایک الگ چیز ہے۔ منت یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں اتنی مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یہ منت ہو گئی کہ آپ کام ہونے کے بعد جو ہے وہ حاجت پوری ہونے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں گے، اوکے۔ اور اس کے بعد آپ جو نیت کرتے ہیں یا اللہ میری یہ حاجت ہے اور میں آج سے یہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس درود ابراہیمی کی برکت سے، اپنی رحمت سے میری حاجت کو پورا کر دیجیے، اور آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، انٹل انلیس جتنی آپ تعداد تک آپ نے مقرر کی ہوئی ہے آپ اس تک پہنچ جائیں۔ اور اگر آپ کی حاجت اسی پڑھائی کے دوران میں پوری ہو جائے تو آپ نے جو نیت کی ہوئی تھی اس کو پورا کرنا ہے، اس کو بیچ میں چھوڑ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گی کہ آپ نیت کریں، منت کی بجائے آپ نیت کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ ایفرٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ایفرٹ کے بدلے میں اجر دیں گے۔ جب آپ نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی اور آپ شرطیں لگا رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کر دیں تو میں کروں گا، ٹھیک ہے، مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، تو آپ نیت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور آج سے ہی شروع کریں، اور تعداد اتنی مقرر کریں جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے شروع میں 500 مرتبہ 600 مرتبہ کہہ دیا کہ میں 600 مرتبہ جو ہے وہ 11 دن پڑھوں گی، ایک مہینہ پڑھوں گی، 22 دن پڑھوں گی، 21 دن پڑھوں گی، تو بعد میں آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ آپ نے اپنی روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فگر سیٹ کرنا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں آج سے اتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر رہی ہوں، 40 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 21 دن کے لیے، 11 دن کے لیے، ٹھیک ہے، اور میری یہ حاجت ہے، اس حاجت کو اس درود ابراہیمی کی برکت سے پورا کر دیجیے، ٹھیک۔ تو یہ نیت کرنے سے پہلے آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں حاجت کے اور ڈیلی پڑھنے ہیں، بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم اس میں بڑا درود ہی پڑھیں گے یا چھوٹا بھی پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں نام سے ہی پتہ ہے کہ یہ درود ابراہیمی کی منت ہے۔ اگر آپ نے نیت کرتے ہوئے درود ابراہیمی کی جگہ آپ نے کوئی اور درود کہا ہے کہ اللہ میں یہ درود پڑھوں گی اتنی مرتبہ ڈیلی، تو آپ وہ درود پڑھیں، چھوٹے درود جتنے بھی ہیں آپ اگر وہ نیت میں مینشن کر دیتی ہیں تو آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نیت میں مینشن کیا کہ میں درود ابراہیمی پڑھوں گی اور سینٹر میں کہیں جا کے آپ تھک جاتی ہیں، نہیں پڑھا جاتا، تو آپ کہتی ہیں کہ میں شفٹ کر لوں بڑے درود سے چھوٹے درود کی طرف، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے نیت میں کہا ہے کہ بڑا درود پڑھیں گے، پھر جتنے بھی دن ہیں آپ اتنے ہی دن درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے۔ اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتی ہیں؟ تو آپ اپنے پیریڈز کے دن سے آس پاس نہ منت مانیں، اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں، ٹھیک ہے، کہ پاکی کی حالت میں پڑھیں۔ تو تھنگسوں کے پھر زیادہ ایک سرور ہوتا ہے پڑھنے کا جب آپ پاک ہوتی ہیں، اور عبادت کرنے کا ایک اور الگ ہی مزہ آتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، لیکن جو ہے وہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس کو کی حالت میں کریں، جائے نماز پہ بیٹھ کے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس درود ابراہیمی کو آپ نے پڑھنا کس ٹائم پہ ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے اس کی تعداد مقرر کی ہے اپنے لیے 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ، آپ نے اپنی روٹین دیکھنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھنا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اپنی تعداد فکس کرنی ہے۔ اتنی زیادہ نہیں کر لینی کہ آپ کو بوجھ لگنے لگے اور آپ سینٹر میں جا کے اس کو چھوڑ دیں، اور اتنی کم بھی نہیں کرنی کہ آپ پڑھ سکتی ہیں لیکن آپ نے اپنی لیزینس کی وجہ سے تعداد کو زیادہ نہیں کیا۔ منیمم 100 مرتبہ اس کو کریں، میکسیمم جتنا بھی آپ کر سکتی ہیں اتنا کریں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو 313 مرتبہ بہت مجرب ہے، 313 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، پڑھیں 500 مرتبہ، 600 مرتبہ، 1100 مرتبہ، جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں۔ لیکن ان میرڈ بچوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، گھر پہ ہوتی ہے، ان کی رسپانسبلٹیز اس طرح سے نہیں ہوتی جو ایک میرڈ لڑکی کی ہوتی ہیں، تو ان میرڈ لڑکیاں زیادہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ فار انسٹنس آپ نے تعداد مقرر کر لی 313 اور آپ نے اس کو سپلٹ کر لینا ہے۔ تہجد کی نماز آپ پڑھتی ہیں تو تہجد میں پڑھیں، اور اگر نہیں بھی پڑھتی ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں اپنی حاجت کو منوانے کے لیے اللہ سے۔ جب آپ تہجد میں خوبصورت ٹائم میں اللہ کے سامنے اللہ کا فیوریٹ
فیوریٹ عمل کریں گی، درود پاک پڑھیں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے خوش ہوں گے آپ سے، ٹھیک ہے. ہمیں اس کو خوش ہی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی ہی کرنا ہے. جب وہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں ہماری حاجت بھی مل جائے گی. تو آپ تہجد میں 100 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ میں عصر میں جس بھی ٹائم پہ آپ باقی کا جو درود پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھیں. یعنی کہ پورے دن میں آپ اس کو اپنے حساب سے ڈیوائڈ کر لیں، جس ٹائم پہ آپ فری ہیں اس ٹائم پہ آپ اس کو کریں. مقصد ہے فوکس ہو کے کرنا، ٹھیک ہے. اپنی ذہنی ٹینشنوں کو ریلیز کر کے پھر پڑھنا ہے آپ نے. پھر تو عشاء کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے آج اتنی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، اس کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اس کو قبول کیجئے. اس میں اگر کوئی غلطی میرے سے ہوگی یا کوئی کوتاہی ہوگی پڑھنے میں، اس غلطی کوتاہی کو معاف کر دیجئے. اور اس درود پاک کو خوبصورت بنا کر، ٹھیک ہے، ڈیکوریٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیجئے ایز اے نذرانہ میری طرف سے. اور اس کا ثواب میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیجئے. اور اس درود کی برکت سے، اپنی رحمت سے میری یہ حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کر دیجئے. بے شک یہ آپ کے اختیار میں ہے اور میں آپ سے ہی مانگنے والی ہوں، آپ سے ہی مانگنے والا ہوں، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح سے دعا کریں گے ڈیلی، جتنے دن بھی آپ نے اپنے لیے تعداد مقرر کی ہے کہ میں 11 دن پڑھوں گی، 10 دن پڑھوں گی، 1 ہفتہ پڑھوں گی، تو آپ نے اتنے دن ڈیلی اس کو کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا. اگر فار انسٹنس ناغہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے آپ اس کو سٹارٹ کریں گی اس منت کو، ٹھیک ہے. کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں لائیو نہیں آ سکی، آپ کو ویڈیو بھی نہیں بنا سکی اس پہ. تو میں نے ایک لسٹ کریٹ کی ہے ان تمام بہنوں کی جنہوں نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں سورہ محمد کی مت پڑھ کر کامنٹ کیے تھے. تو آپ اس کو چیک کر لیں، اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام بتائے اور تعداد بتائے. اور اگر آپ کی تعداد جو ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھی مجھے کریکٹ کر دیں، ٹھیک. تو آج اس لسٹ کو لازمی فائنل کر دے. کل انشاءاللہ اسپیشل سب کا نام لے کے ان کی حاجت بیان کر کے ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. تو جو فارمیٹ میں نے آپ کو اسکرین پہ اٹیچ کیا ہے کہ نام، تعداد اور حاجت، اس طریقے سے آپ نے کامنٹ کرنا ہے سب میری سسٹرز نے، ٹھیک ہے، لازمی، تاکہ جو ہے وہ میرے لیے آسانی ہو کل کے ویڈیو میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، کرم کرے. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک عمرانہ پروین زرین خان رزیق شیخ محمد فرقان انکرس طاہا انم انصر سہیل شیوا میر مریم ملک زمل صالح رحمان محمد عبداللہ شگفتہ افضال سبیحہ فاروقی منیبہ جوید اینڈ سسٹرز نازیہ بانو ریحانہ انصاری وحیدہ خاتون علینا حیدر صبا ثانیہ تحرین ماہپارہ شہین فاطمہ سہری شمرت طلال رافع برہان تسمیہ نور شازیہ سلمان اینڈ فیملی زارا اینڈ عثمان مریم مشتاق وحیدہ سونیا راجپوت مدیحہ آصفہ روبی قریشی سمیرہ علیم ایس بلوچ ایمان چیمہ ہانیہ بٹ عبداللہ چودھری شگفتہ شہین عائشہ زین راجہ نشا مائلہ شاہدہ نواز ارہا سلمان امن فاطمہ طلال احمد. اللہ پاک میرے ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازیے. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک رشتے عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین رزق عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجیے، ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں اپنا ذاتی گھر چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کے، زندگی کے کسی معاملے کو لے کے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، ہم سب پہ رحم کیجیے، کرم کیجیے، آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.